کیا آپ نے کبھی خود کو ایسے تنازع کے بیچ پایا ہے جو حل کرنا ناممکن لگ رہا ہو؟ شاید یہ ایک خاندانی جھگڑا تھا، کام کی جگہ پر کوئی اختلاف تھا، یا کوئی ٹوٹا ہوا رشتہ تھا جس نے آپ کو دکھی اور مایوس کر دیا تھا۔ اگر ایسا ہے تو یعقوب اور لابان کے معاہدے کی کہانی آپ کے لیے حوصلہ افزائی اور عملی حکمت دونوں فراہم کرتی ہے۔ ہمارے سب سے پیچیدہ تنازعات کے دوران بھی خدا کام کر رہا ہوتا ہے، اپنے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے اور انہیں مصالحت کی طرف لے جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے اپنے پچھلے قسط میں سیکھا، یعقوب اپنے سسر لابان کے ہاں 20 سال تک رہتا اور کام کرتا رہا۔ لیکن جب خدا نے یعقوب کو بڑی دولت سے نوازا اور اسے اپنے وطن واپس جانے کا اشارہ دیا تو یعقوب اپنے خاندان کے ساتھ لابان کو بتائے بغیر وہاں سے نکل گیا۔ جب لابان کو اس کا علم ہوتا ہے تو وہ یعقوب کا پیچھا کرتا ہے تاکہ اس کا سامنا کر سکے، لیکن خدا مداخلت کرتا ہے۔ لابان کو ایک خواب میں ظاہر ہو کر اسے خبردار کرتا ہے کہ وہ یعقوب کو نقصان نہ پہنچائے۔ یہ الہامی مداخلت یعقوب کی پوری کہانی میں ایک اہم موضوع ہے۔ بار بار ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یعقوب کو نقصان اور مشکلات سے بچانے کے لیے سرگرم ہے، یہاں تک کہ جب یعقوب مشکوک فیصلے کرتا ہے، جیسے اپنے والد کو دھوکہ دینا یا لابان سے مکمل دیانت داری کے بغیر فرار ہونا، تب بھی خدا کا حاکمانہ ہاتھ اسے راہ دکھاتا اور محفوظ رکھتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی چالاکیوں اور تنازعات سے خدا کے مقاصد راک نہیں جاتے۔ خدا پسپلدہ کام کرتا ہے تاکہ اپنی منصوبے پورے کرے اور اپنے لوگوں کی حفاظت کرے۔ لیکن اگر ہم خدا کی برکتوں اور حفاظت کو مکمل طور پر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کے اور دوسروں کے سامنے دیانت داری کے ساتھ چلنا سیکھنا ہوگا۔ یہ وہ سبق ہے جو یعقوب کو سخت طریقے سے سیکھنا پڑا۔ جب لابان اس سے چھپ کر جانے کے بارے میں سوال کرتا ہے تو یہ شکایات اور الزامات کے ایک کشیدہ تبادلے کا سبب بنتا ہے، لیکن یہ یعقوب کو خدا کی وفادار حفاظت اور فراہمی کو تسلیم کرنے پر بھی مجبور کرتا ہے۔ اب ان تمام حالات میں یعقوب کی دیانت داری ہی اصل کانجی ہے۔ دھوکہ دہی پر انحصار جاری رکھنے کے بجائے وہ لابان کے ساتھ مسائل کو براہ راست حل کرتا ہے۔ یہ ان کے تعلقات میں ایک نیا موڑ ہے جو باہمی امن کے عہد کی طرف لے جاتا ہے۔ یعقوب اور لابان کے درمیان اس معاہدے میں ہم ایک ایسا نمونہ دیکھتے ہیں جو امن، جوابدہی اور احترام کو ترجیح دیتے ہوئے تنازعات کو حل کرنے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ یہ دونوں افراد واضح حدود مقرر کرتے ہیں۔ وہ خدا کو اس عمل میں حتمی منصف اور گواہ کے طور پر شامل کرتے ہیں۔ پھر وہ باہمی رفاقت کے ذریعے اپنے عہد کو مضبوط کرتے ہیں جو ان کے تعلقات کی بحالی کی علامت ہے۔ اگرچہ ہر تنازع اتنی آسانی سے حل نہیں ہو سکتا، لیکن یہ اصول آج بھی قابل عمل ہیں۔ جب ہم دوسروں کے ساتھ کشمکش کا سامنا کر رہے ہوں تو ہم بھی صحت مند حدود قائم کر سکتے ہیں، پرامن حل تلاش کر سکتے ہیں اور جہاں ممکن ہو مفاہمت کی کوشش کر سکتے ہیں۔ ہم خدا کو اس عمل میں شامل کر سکتے ہیں، اس پر بھروسہ کرتے ہوئے کہ وہ انصاف قائم کرے گا اور یہ یقین رکھتے ہوئے کہ وہ اپنے لوگوں کے درمیان اتحاد چاہتا ہے۔ لیکن جیسا کہ یعقوب کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے، مفاہمت کا عمل اکثر ذاتی دیانت اور ایماندارانہ گفتگو سے شروع ہوتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کو تسلیم کریں، سچائی کو نرمی سے بیان کریں اور غرور پر امن کو ترجیح دیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے تعلق کو خدا کے ساتھ سب سے زیادہ اہمیت دیں، یہ جانتے ہوئے کہ اس کی برکتیں سب سے زیادہ آزادی سے تب بہتی ہیں جب ہمارے دل شفاف اور مکمل طور پر اس کے سپرد ہوں۔ تنازع ایک گرے ہوئے دنیا میں زندگی کا ناگزیر حصہ ہے، لیکن یہ آخری فیصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم ایک ایسے خدا کی خدمت کرتے ہیں جو حفاظت کرنے کی خواہش رکھتا ہے، فراہم کرے اور صلح کرائے۔
جب ہم اس کی رہنمائی پر بھروسہ کرتے ہیں اور ایمانداری، عاجزی اور امید کے ساتھ تنازعات کو اس کے طریقے سے حل کرنے کا عہد کرتے ہیں تو ہم اس کے لیے دروازہ کھولتے ہیں کہ وہ ہمارے تعلقات کو بحال کرے۔ ہمیں پل بنانے والے بننا چاہیے، پل جلانے والے میں۔ پل جلانا آسان ہے لیکن جان لیوا ہے۔ یہ آگ غصے سے بھڑک سکتی ہے اور دھوکے سے بھڑکائی جا سکتی ہے، لیکن آخرکار یہ تعلقات کو تباہ کر دے گی۔ پل بنانا مشکل ہو سکتا ہے لیکن یہ ٹوٹے ہوئے تعلقات میں زندگی کی روح ٹھوک دیتا ہے۔ یہ دل کی عاجزی، پرسکون مزاج اور محبت میں جڑی ایماندار گفتگو کا تقاضا کرتا ہے۔ تو آج آپ خود کو کہاں پاتے ہیں؟ پل بنا رہے ہیں یا اڑی جلا رہے ہیں؟ کیا کوئی کشیدہ تعلق ہے جس سے آپ گریز کر رہے ہیں، یا کوئی بار بار ہونے والا تنازع ہے جسے اپنے پنپنے دیا ہے؟ اس سے دعا میں خدا کی حضور لے جائیں، اس کی حکمت اور فضل مندی تاکہ آپ اس صورتحال کو شفافیت اور محبت کے ساتھ سنبھال سکیں۔ یقین رکھیے کہ وہ خدا جس نے ہمیں مسیح کے ذریعے اپنے ساتھ ملایا، یقیناً انسانی تعلقات کی پیچیدگیوں میں کام کر سکتا ہے۔ ایمان کے ساتھ دیکھیں کہ وہ کس طرح کشیدگی کی کہانی کو اپنی عظمت اور محبت کی گواہی میں بدل دیتا ہے۔